آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ جرنلسٹ کوکب راٹھور کو دعوت دی ہے. جی کوکب صاحب، پہلا سوال آپ سے میرا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کس طرح ہماری روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ مدیحہ، اٹس اے ٹاپ ٹاپک آف دا ٹاؤن. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسیکلی کیا ہے. کیونکہ ہم انٹیلیجنس یا انٹیلیجنسیا کے الفاظ سے تو واقف رہے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں جب آرٹیفیشیل چیزیں آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک سننے والے یا پڑھنے والے کے ذہن میں روبوٹک چیزیں آتی ہیں جس سے ریلیٹڈ یہ انٹیلیجنس ہے. اب ہوا کیا کہ انسان نے یہ سوچا کہ وہ کس طرح اپنے جو کام ہیں وہ بجائے خود کرنے کے ایک مشین کو یا ڈیجیٹل ورلڈ کو کس طرح اپ گریڈ کرے گا کہ وہ چیزیں آٹومیٹک ہو سکیں. اور یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسی کا پارٹ ہے. جس طرح ابھی اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کہی کہ کس طرح پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس جو ہو رہے ہیں انسان کی زندگی کے اوپر. تو اگر ہم پازیٹیو اور نیگیٹو کو دیکھیں اور دونوں کو ترازو میں رکھ کر تولیں تو یہ میری ذاتی رائے، اٹس اونلی می ہو آز گوئنگ ٹو ایڈوکیٹ کہ پازیٹیو زیادہ ہیں اس کے اثرات بجائے کہ نیگیٹو کے. اس میں اگر ہم پازیٹیو دیکھیں تو دیکھیں ابھی کتنا ایزی ہے. ابھی ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈیو کے اندر اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کیمرہ مین ہیں ہمارے، ایک وقت وہ آئے گا بلکہ اب پوری دنیا میں روبوٹک کیمرہ جو ہیں وہ استعمال ہونا شروع ہو چکے ہیں. بلکہ اگر ان کو دیکھا جائے تو انفرا ریڈ ریز کے ساتھ وہ کنیکٹ ہیں اور جو باڈی موومنٹ کر رہی ہے، اگر آپ جو ایڈوانس قسم کی ایڈورٹیزمنٹس اس وقت آ رہی ہیں، خاص طور پر سپورٹک جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں، ان کھلاڑیوں کو ایک اسپیسیفک ایک کاسٹیوم پہنایا جاتا ہے جس پہ پوائنٹس ہوتے ہیں انفرا ریڈ کے، جس پر موشن کیمرہ موو کرتا ہے. تو یہ سب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. اور جہاں تک ہم نیگیٹو بات کریں تو میرا جتنا تک خیال ہے کہ شاید انسان ذرا سلو ہو چکا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اس کی زندگی میں انوالومنٹ کے بعد. اور یعنی کہ اگر انسان پہلے زیادہ مشقت پسند تھا، زیادہ کوشش کر رہا تھا، زیادہ محنت کر رہا تھا، تو شاید آرٹیفیشیل چیزیں استعمال کرنے کے بعد اس کی مشقت ذرا کم ہو چکی ہے. جی میرا دوسرا سوال ہے آپ سے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو ہیومن جنریٹڈ ہی ہے، جی تو پھر انسان ہی اس سے کیوں پریشان ہے؟ اچھا، بہت خوبصورت سوال ہے یہ. اس میں ایکچولی ایشو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں. آج سے پہلے جب آپ ابھی ہم لاہور سٹی کی بات کریں، اف یو تھنک اباؤٹ 90s، تو آپ دیکھیں تانگا ایک سواری تھی جس کو ٹرانسپورٹ کو استعمال کیا جاتا تھا. اب اس تانگے پر کوچوان کا بھی رزق لگا ہوا تھا اور اس گھوڑے کا بھی رزق لگا ہوا تھا، اور اس پہ 6 سواریاں بیٹھتی تھیں. اب آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں. لیکن کیا ہوا، جیسے جیسے چیزیں اپ گریڈ ہوتی گئیں، جیسے جیسے بہتر ہوتی گئیں، رکشا، بسز، یہ چیزیں آنا شروع. اب میں ایک مثال دیتا ہوں ایک چنگچی رکشا کی. اس میں مالک کی صرف رزق ہے کیونکہ وہ ایک باڈی ہے جس میں پیٹرول وہ فل کرے گا اور وہ چلے گا. اس میں بھی 6 سواریاں 7 سواریاں بیٹھ کے ٹریول کر سکتی ہیں. اسی طرح یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی نئی اڈیپٹیشن کی وجہ سے کسی نہ کسی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں، جو ترقی یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ان نئی جو اڈیپٹیشنز ہیں ان سے اپنے رزق کو جوڑ لیتے ہیں، ان سے چیزوں میں اپنے لیے مواقع پیدا کر لیتے ہیں. یعنی کہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کل آپ کی جگہ اور میری جگہ یہاں پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک آرٹیفیشیل اینکر بیٹھا ہو جو کہ پوڈ کاسٹنگ کر رہا ہو. لیکن اگر ہم محنت کریں گے تو ہم مزید اس چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اپ گریڈیشن میں اپنے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے. تو انسان کا سب سے زیادہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ اس کا کمپیٹیٹر کون کتنا مضبوط ہے، اس کا یہ پرابلم ہے کہ شاید اس کی ارننگ یا رزق کے معاملات کو پرابلم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے شاید وہ پریشان ہوتا ہے. کوکب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح انسان روزمرہ زندگی میں اپنے روزگار کے لیے بہت پریشان ہے، اے آئی اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ جی یقیناً یہ ایک بہترین سوال ہے. جس سے میں پہلے بھی اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ اگر انسان کو یہ ہیومن بیہیویئر ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ نئی جو بھی چیز اب اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کو مشکلات کا سامنا ہے. لیکن اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہی ایک ٹول بنا کر اپنے روزگار کے لیے بہت سے مواقع پیدا کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دنیا پر آ رہا ہے، دیکھیں مدیحہ، اس سے پہلے سوشل میڈیا کا رجحان 2005 سے پہلے نہیں تھا. لیکن جب سوشل میڈیا آیا
تو سب سے پہلے جو پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے لوگ یا جرنلسٹ ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اس کو کس طرح سوشل میڈیا کو روزگار کا ذریعہ بنائیں گے، مگر اب یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اٹ از دا سیمی پارٹ آف ریڈیو. تو اب دیکھیں ریڈیو بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے، اور دونوں چیزیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں. یہ نہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ ٹیلی ویژنس پر تو نہیں چل رہے، سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا سوشل میڈیا کو. اسی طرح ہمیں اب اے آئی کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے کہ اے آئی، آپ یہ پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں، آپ کا اے آئی کا کام آپ کو آتا ہو، سافٹ ویئرز آپ کے پاس اویلیبل ہوں، آپ اس میں ڈالیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس خود اس کو ایک بار آپ کو گرائنڈنگ کر کے دے گی، اس کی ایڈیٹنگ کر کے دے گی، اس کا وائس بیلنس کر کے دے گا، پھر آپ کا جو ٹونز ہیں اس کو سیٹ کرے گا، پھر آپ کے جو گرافکس ہیں اس کو اے آئی بنائے گا، اور اینڈ پہ آپ کو ایک پروڈکٹ دے گا. یہ چیزیں اب دیکھیں، اس میں آپ کو اس پوڈ کاسٹ کو لے کر اس میں گریب کرنا، اس میں ڈیٹا اسمبل کرنا، اس کو بتانا، اس کو چیک کرنا، وہ تو انسان کا کام ہے نا. اب یہ ہم سیکھیں گے تبھی ہمارے لیے مختلف روزگار پیدا ہوں گے. کبھی بھی یہ نہیں سوچ لینا چاہیے انسان کو کہ شاید ایک ترقی آنے کی وجہ سے میرے لیے چیزیں ختم ہو چکی ہیں. وہ صرف روزگار کے مواقع اس کے لیے ختم ہو جائیں گے جو کہ بہت زیادہ آرام پسند ہوگا، لیکن جو لوگ کوشش کریں گے کہ ان چیزوں ہی میں وہ لے کر چلیں ان چیزوں کو، تو یقیناً ان کے لیے اسی سے روزگار کے مواقع نکلیں گے. اچھا کوکب صاحب، آپ سے میرا ایک آخری سوال ہوگا کہ اے آئی نے اسٹوڈنٹس کی زندگی کو کس طرح متاثر کیا؟ بہت زبردست سوال ہے، اور وہ سب سے بڑا فار دا سیک آف فن میں کہوں گا اسٹوڈنٹس پلیز اس پہ ٹرول نہیں کیجیے گا. بہت آسان کام ہو گیا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ پلیجر کرنے لگ پڑے ہیں چیزیں. اور چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، تو کیونکہ میں ایک خود اسٹوڈنٹ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی وقت کوئی بہت جلدی میں ہوں اور اسائنمنٹ مل رہی ہے، ٹائم نہیں ہے، 1-2 گھنٹے رہ چکے ہیں سبمٹ کرنے کے لیے، تو آئی ووڈ گو ٹو چیٹ جی پی ٹی کہ میں اس پہ جاؤں گا، شارٹ اس میں سے لوں گا. لیکن اب جو نئے چیزیں آ رہی ہیں اس میں چیٹ جی پی ٹی بڑا کنسرن ہے پلیجرزم کو بھی لے کر، اور بلکہ جو ہمارے اساتذہ ہیں، آخر استاد تو پھر استاد ہی ہوتے ہیں، وہ اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں کہ جی یہ آپ نے چیز چیٹ جی پی ٹی سے کاپی کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہے. میں یہاں پر ایک بات ضرور ویورز کو کہنا چاہوں گا، پلیز وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو پازیٹیو استعمال کیا کریں نیگیٹو کے بجائے. تو یعنی کہ بجائے ہم پلیجر کرنے کے بجائے ہم اس کا اتنا پازیٹیو کہ ہمارے پاس مزید انفارمیشن ایک آ رہی ہے، پھر ہم اس کو اپنی سوچ کے تحت، ویژن کے تحت. ایک جملہ یاد رکھیے گا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جتنا مرضی آگے نکل جائے، ہی کانٹ بیٹ دا ہیومن برین، وہ انسان کے دماغ کو بیٹ نہیں کر سکتا. تو میرا خیال میں اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، خاص کر جو میتھس کمیونیکیشنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ کافی زیادہ پازیٹیو ہے. تو میرا خیال میں اس کو مزید پازیٹیو ہی یوز کرنا چاہیے. بہت شکریہ کوکب صاحب آپ کا. اس بات کو کنکلوڈ کریں گے یہیں پہ کہ واقعی اس کا پازیٹیو جو اثرات ہیں وہ ہمیں زیادہ دیکھنے چاہیے. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہر جگہ نگیٹیوٹی پازیٹیوٹی دونوں اثرات ہیں، اساتذہ کے لیے بھی اتنا ہی پازیٹیو ہے. اپنا اور اپنا دوستوں کا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر ملیں گے. مجھے اجازت دیجیے. مدیحہ مامون.